بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید کی جماعت کے اندر اگر ہم دیر سے پہنچے اور امام جو ہے تکبیر وغیرہ کہہ چکا ہے یا ہماری ایک رکعت رہ گئی ہے تو اپنی بقیہ نماز کو ہم کس طرح ادا کریں؟ تو اس سے پہلے کہ میں جو ہے نا آپ کو عید کی نماز کا طریقہ بتا دوں اور پھر اس کے بعد جو ہے نا یہ مسئلہ بھی جو ہے نا بتا دیتا ہوں۔ تو عید کی نماز کا طریقہ یہ ہے کہ ہم نے نیت کرنی ہے 2 رکعت نماز عید الفطر یا عید الاضحیٰ واجب، عید کی نماز جو ہے نا واجب ہے، اور اس کے اندر جو ہے نا 6 تکبیریں زائد ہیں۔ یہ 2 رکعتیں ہوتی ہیں، پہلی رکعت کے اندر 3 تکبیریں کہنی ہے، دوسری رکعت کے اندر 3 تکبیریں کہنی ہے، پہلی رکعت کے اندر سبحانک اللہم کے بعد 3 تکبیریں کہنی ہے، اور دوسری رکعت کے اندر امام جیسے قرات کر لیتا ہے سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی اور سورت ملاتا ہے، اس کے بعد امام جو ہے 3 مرتبہ جو ہے نا اللہ اکبر کہتا ہے اور ہاتھوں کو بھی جو ہے نا کانوں تک اٹھایا جاتا ہے، اور چونکہ اللہ اکبر کے بعد ہم جو ہے رکوع کے اندر چلے جاتے ہیں۔ لیکن اگر ایک شخص دیر سے آتا ہے اور امام جو ہے نا اس نے تکبیریں کہہ دی تو اب یہ شخص جو ہے نا اپنی نماز کس طرح، اب اس کی تکبیریں جو ہے نا رہ گئی، حالانکہ یہ تو تکبیریں اس کی جو ہے نا وہ ہے واجبات میں سے، تو اس شخص کو چاہے کہ جیسے ہی آتا ہے یہ اللہ اکبر تکبیر تحریمہ جو پہلی تکبیر ہوتی ہے جسے تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے، اس کے بعد یہ 3 مرتبہ اپنی تکبیریں کہہ لے، امام اگرچہ اپنی قرات کہہ لے اللہ اکبر اللہ اکبر، اور اگر امام رکوع کے اندر چلا گیا تو پھر جو ہے نا یہ کیا کرے؟ اب اگر یہ جو ہے نا اپنی تکبیریں کہہ لے اور اس کے بعد رکوع کے اندر امام کے ساتھ شامل ہو سکتا ہے تو یہ جو ہے نا کھڑے کھڑے اپنی 3 تکبیریں کہہ دے، لیکن اگر اسے اندیشہ ہو کہ میں یہاں پر اپنی تکبیریں کہوں اور امام جو رکوع سے اٹھ جائے گا، پھر اس شخص سوچا کہ رکوع کے اندر جو ہے نا امام کے ساتھ چلا جائے اور وہاں پر رکوع کی تکبیریں سبحان ربی العظیم کہنے کی بجائے یہ جو ہے نا اپنی یہ 3 تکبیریں اللہ اکبر یہ کہہ لے، لیکن رکوع کے اندر ہاتھ اٹھائے بغیر ویسے۔ لیکن اگر یہ اپنی تکبیریں پڑھ رہا تھا اور امام رکوع سے بھی جو ہے اٹھ گیا، پھر اسے چاہیے کہ یہ امام کی تابعداری کرے اور امام کے ساتھ یہ رکوع کے اندر بھی جو ہے یہ اٹھ جائے، اپنی تکبیر بقیہ تکبیروں کو جو ہے چھوڑ دے۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ وہ بالکل سے ایک پوری رکعت ہی رہ گئی تو اب جو ہے نا وہ اپنی بقیہ نماز کس طرح ادا کرے گا؟ تو بقیہ نماز اسی طرح ادا کرے گا کہ جیسے کھڑا ہوگا امام کے سلام پھیرنے کے بعد تو یہ اپنی پہلے قرات کرے گا اور قرات کرنے کے بعد یہ اپنی 3 تکبیریں کہے گا، اور 3 تکبیروں کے بعد جو ہے نا رکوع سجدہ اور جو ہے تحیات وغیرہ اور سلام اپنی نماز کو اس طرح پورا کرے گا۔ اور کیونکہ آپ کو جو ہے معلوم ہونا چاہیے کہ عید کی نماز جو ہے یہ ایسی نماز ہے کہ اس کا کوئی بدل نہیں ہے، یعنی کہ اگر ہم عید کی نماز جماعت سے اگر رہ گئے تو ہم اپنی طرف سے جو ہے نا کوئی نماز وغیرہ جو ہے نہیں پڑھ سکتے، اور اس وجہ سے شریعت نے ایک اور جو ہے نا تھوڑی وہ دی آسانی دی ہے۔ اگر کوئی شخص لیٹ سے پہنچ رہا ہے اور جماعت کھڑی ہے عید کی نماز یا جو ہے نماز جنازہ، اب یہ شخص جو ہے نا وضو کرنا چاہتا ہے تو وضو کرتے ہوئے اسے دیر لگ جائے گی اور اس کی جماعت رہ جائے گی، تو شریعت یہ جو ہے نا آسانی دیتی ہے کہ پانی کے ہوتے ہوئے سارا سب کچھ ہوتے ہوئے یہ شخص جو ہے نا تیمم کر کے فوراً جو ہے نا جماعت کے اندر یہ شامل ہو جائے اور اسی طریقے سے اپنی نماز کو پوری کر لے۔ اور یہ جو ہے نا سہولت ہو یہ صرف اس کے لیے عید کی اس کے لیے جماعت کے لیے اور جو ہے نماز جنازہ کے لیے۔ والسلام۔